السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 16ویں قسط اپلوڈ ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ناول اختتام کے قریب پہنچے گا، دوسرا ناول آخری سانس تک شروع کیا جائے گا۔ صبح کی روشنی ہلکی ہلکی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ حدائق کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی نرم و نازک صورت کو دیکھا۔ اس کی قیمتی متاع، اس کی زندگی کا خوبصورت تحفہ تھی جو سکون سے سو رہی تھی۔ حدائق نے دھیرے سے اس کے بالوں کو چھوا جس سے زائنہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اس سے شرما کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ جاگ گئے ہیں؟ اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ جی، اور آپ کو دیکھتے ہی میرا دن بن گیا ہے، حدائق نے شرارت سے کہا۔ آپ ایسے تو نہیں تھے۔ زائنہ نے اس کو گھورنے کی کوشش کی، لیکن صرف کوشش ہی کر پائی۔ حدائق نے کہکہا لگایا۔ میں ایسا ہی تھا، آپ نے غور اب کیا ہے، اس نے شوخی سے کہا۔ زائنہ نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں، آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، تو پھر کس کو کروں گا؟ اور ویسے بھی میں نے رات کو ہی وعدہ توڑ دیا تھا، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زائنہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا جو کب سے اس کو دیکھ کر کنفیوز کر رہا تھا۔ شرما کیوں رہی ہیں؟ آپ میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہیں، اس نے زائنہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھی اور شاور لینے چلی گئی۔ جب ارتضیٰ کی کال آئی، ہاں کیا ہوا ہے؟ حدائق نے نیند سے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس چیک کر رہا تھا کہ مصروفیت میں فون اٹھائے گا بھی یا نہیں، ارتضیٰ نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ حدائق اس کی بات پر سٹ پٹا گیا۔ کمینے بے شرم انسان، شرم کر ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ خود تو کنوارا ہے، شادی شدہ لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حدائق نے اس کو صلواتیں سنائیں اور فون بند کر دیا۔ زائنہ شاور لے کر آئی تو اس نے خوبصورت آرنج کلر کی لانگ فراک پہنی تھی جو اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ حدائق نے اس کو دیکھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ الماری سے ڈارک پنک کلر کی خوبصورت ساڑھی نکالی جس پر گولڈن کلر کا نفیس ہلکا پھلکا کام ہوا تھا۔ زائنہ کو تھمائی۔ زائنہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ یہ پہنیں، مجھے نہیں پسند یہ ڈریس جو آپ نے پہنا ہے، لیکن یہ تو ساڑی ہے اور میں نے کبھی نہیں پہنی۔ نہیں پہنی تو اب پہنیں، لیکن یہی پہننی ہے۔ سر آپ ہر وقت اپنا حکم چلاتے رہتے ہیں۔ زائنہ نے غصے سے ساڑی پکڑی اور چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو پلو میں الجھتے ہوئے وہ حدائق کو بہت پیاری لگی۔ آپ تو میری زندگی کا سکون لگ رہی ہیں۔ سر میں کچھ اور پہن لیتی ہوں نا، مجھ سے نہیں سنبھل رہی، اس نے روحان سی ہوتے ہوئے کہا۔ حدائق اس کے قریب آیا، ہاتھ اس کی کمر کے قریب کیا، ساڑی کا پلو سیٹ کیا اور اس کے قریب جھکا۔ ایسے سنبھالتے ہیں اسے؟ اس کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ زائنہ اس کے لہجے میں کھو گئی۔
زائنہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ حدائق کا اتنا قریب آنا اور اس کی مدد کرنا اسے اندر تک ہلا گیا۔ "اٹس ڈن!" حدائق نے فاتحانہ جوش سے کہا۔ زائنہ حیران ہوئی اور بے ساختہ بولی، "آپ کو یہ بھی کرنا آتا ہے؟" حدائق اس کی بات پر مسکرایا، "مجھے تو بہت کچھ کرنا آتا ہے۔" "آپ آزما کے تو دیکھیں۔" زائنہ گھبرائی اور اس کے کپڑے اس کو تھمائے۔ "دادی جان انتظار کر رہی ہوں گی، آپ جلدی چینج کر لیں۔" حدائق اپنے کپڑے تھامے اور باتھ روم چلا گیا۔ علمہ کی آنکھ کھلی تو خود پر زیان کا بازو دیکھ کر ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کو ہلتا نہ دیکھ کر اس نے زیان کے کندھے کو ہلایا۔ "زیان، اٹھ جائیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ حدائق بھائی اور زائنہ بھابھی باہر آ گئے ہوں گے۔ آپ تو ایسے نیند پوری کر رہے ہیں جیسے اتنے دنوں سے سوئے ہی نہ ہوں۔ یار سو جاؤ۔" حدائق نہیں نکلنے والا کمرے سے۔ "اور اب آپ بھی چپ کر کے مجھے سونے دو۔" اس نے اپنا حصار اور تنگ کر لیا۔ "ٹھیک ہے، آپ سو جائیں، مجھے باہر جانا ہے، دادی جان کے ساتھ ہیلپ کرواؤں گی۔" "علمہ!" زیان نے تنبیہ کی۔ "پلیز زیان!" اس نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ زیان اٹھ کر بیٹھا۔ "آپ اپنی معصومیت کو ہتھیار نہ بنایا کریں یار۔ جائیں کر لیں سب کی مدد۔" اس نے کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ علمہ کو ہنسی آئی۔ وہ ناراضگی کا اظہار ایسے ہی کرتا تھا، اپنا رخ موڑ کے۔ علمہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ "اب جائیں بھی؟" زیان نے خفگی سے کہا۔ "کوئی ناراض ہو گیا ہے، اب کیسے جاؤں؟" علمہ نے بہت محبت سے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ زیان کو اس کی یہ ادا بہت پیاری لگی۔ "اگر کوئی راضی ہو گیا نا تو کمرے میں ہی رہیں گی، اس لیے فریش ہو جائیں جا کر۔ علمہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ ارتضیٰ نے زیان کے نمبر پر کال لگائی۔ "ہیلو!" زیان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ "ہاں، کیا ہوا ہے؟" ارتضیٰ نے پوچھا۔ "فون تو نے کیا ہے، تو بتا کہ کیا ہوا ہے۔" "ہاں، بس چیک کر رہا تھا کہ سو کے اٹھا ہے یا نہیں۔" زیان کو اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ "بے شرم انسان! تھوڑا رشتے کا ہی لحاظ کر لے، بہنوئی ہوں تیرا، سالے! تو صبح ہی صبح یہی حرکتیں کر سکتا ہے!" اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ نے اس کو تنگ کرنے کے لیے اونچا اونچا گانا شروع کر دیا۔ زیان نے فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈائننگ ٹیبل پر دادی جان، مرحا اور فریحہ نے ناشتہ لگایا۔ فریحہ نے پیلے رنگ کا خوبصورت کرتا، جس پر سفید دھاگے سے کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ ہی ٹراؤزر اور سفید ہی دوپٹہ پہنے وہ بہت نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ مرحا نے بیبی پنک کلر کی شرٹ کے ساتھ لائٹ بلو کلر کا ٹراؤزر پہنا تھا۔
کچھ ہی دیر میں ارتضیٰ سفید ٹی شرٹ اور گرے کلر کے ٹراؤزر پہنے فریش سا ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا۔ السلام علیکم، اس نے اونچا سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، بیٹھو ناشتہ کرو، دادی جان نے کہا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ مرحا اور فریحہ آپس میں باتوں میں لگی ہوئی تھی جب علمہ اور زیان ٹیبل پر آئے۔ علمہ نے گرین کلر کے شرٹ اور ٹراؤزر، دوپٹہ جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی پہنا تھا، دادی جان کے قریب آئی اور ان کو پیار کیا اور زیان کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ حدائق نہیں آیا؟ زیان نے دادی جان سے پوچھا۔ نہیں، میرے خیال میں ابھی جاگا نہیں ہے، جواب ارتضیٰ کی طرف سے آیا۔ زیان نے علمہ کو گھورا، جیسے یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ تمہیں کیوں اتنی جلدی تھی۔ علمہ نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ حدائق اور زائنہ باہر آتے ہوئے نظر آئے۔ زائنہ نے پنک کلر کی خوبصورت ساڑی جس کے بارڈر پر گولڈن کام ہوا تھا، حدائق نے بلیک ٹراؤزر کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ دادی جان نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا اور اٹھ کے دونوں کو گلے لگایا۔ واہ بھابھی، آپ تو پری لگ رہی ہیں، فریحہ نے زائنہ کو کہا۔ بھابھی کس کی ہیں؟ مرحا نے بھی اس کو چھیڑا۔ ویسے زائنہ، تم بھابھی کے روپ میں اور حسین لگ رہی ہو، مرحا نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات سن کر زائنہ نے حدائق کو دیکھا جو معنی خیز نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی کہہ رہا ہو کہ ایک رات میں ہی میرا رنگ تم پر چڑھ گیا ہے۔ زائنہ نے فوراً نظریں چرا لیں۔ زیان اور ارتضیٰ نے حدائق کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ حدائق نے ان کو گھورا۔ اور ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ سب ناشتے میں مگن تھے جب زائنہ نے کہا، سر پانی پکڑائیں۔ اس کی بات پر جہاں حدائق کو اچھو لگا تھا وہیں سب نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے لیے چہرے جھکا لیے۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر دادی جان اور ساری لڑکیاں ایک طرف بیٹھ گئی اور ہنسی مذاق چلنے لگا۔ جبکہ دوسری جانب حدائق ان دونوں کے بیچ اپنی درگت بنوا رہا تھا۔ شام کو ولیمہ تھا، اسی لیے سب اٹھے اور اپنے اپنے کمروں کی جانب تیاری کرنے کے لیے بڑھ گئے۔ زیان اور علمہ کمرے کی جانب بڑھے جب زیان کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، مسٹر زیان اسپیکنگ، میں ڈاکٹر نائلہ بات کر رہی ہوں۔ جی بولیے ڈاکٹر، وہ کمرے سے ہٹ کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا۔ آپ نے علمہ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروایا ہے کہ نہیں؟ نہیں، بس میں اگلے ہفتے اس کو امریکہ لے کر جا رہا ہوں، پھر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرواتا ہوں انشاءاللہ۔ مسٹر زیان، میں نے اسی لیے آپ کو کال کی ہے کہ آپ ان کا ٹریٹمنٹ جلد سٹارٹ کروائیں تاکہ ارلی سٹیج پر کنٹرول ہونے میں آسانی ہو۔ جی بالکل، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، بس میں جلد سے جلد تیاری کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا، اس نے کہہ کر فون بند کیا اور کمرے میں آیا جہاں علمہ اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ ہیلو، راحیلہ بات کر رہی ہیں؟ اس وقت فروہ بیگم اپنے کمرے میں زویا کے ساتھ موجود تھی۔ جی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔
آپ یہ چھوڑیں کہ میں کون ہوں، بس اتنا سمجھیں کہ ہم دونوں کو اپنے مقصد میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مطلب؟ راحیلہ بیگم نے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ علمہ کی شادی میرے بیٹے سے ہوئی ہے؟ اوہ، تو وہ منحوس لڑکی اسی شہر میں ہے؟ انہوں نے حقارت و غصے سے کہا۔ جی ہاں، اسی سلسلے میں مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ ذرا تفصیل سے بات کریں تو بہتر ہے۔ جی ضرور، میں نے سنا ہے کہ آپ اس کو اسمگلر حامد علی کو بیچ رہی تھیں اور اسی سب سے بچانے کے لیے زیان سے علمہ کی شادی ہوئی، تو یقیناً آپ کو کافی نقصان بھی ہوا ہوگا۔ انہوں نے اس لالچی عورت کو اپنے طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ راحیلہ بیگم، جو اس دن کی بے عزتی اب تک نہ بھولی تھیں، اور اس کے بعد حامد علی نے ان کو کس کس طرح سے تنگ کیا تھا، اس سب میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ راحیلہ بیگم نے سوال کیا۔ ہو تو بہت کچھ سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ علمہ کو آپ کے پاس بھیج دوں، تو بے شک آپ اس کے ساتھ جو بھی کریں، کیونکہ میں اپنی بہو اس کو کبھی نہیں بنا سکتی۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ علمہ کیسے آ سکتی ہے اور زیان؟ وہ سب میرا کام ہے کہ وہ کیسے آتی ہے کیسے نہیں۔ بھیجنا میرا کام ہے اور آگے کا مکمل انتظام آپ کو کرنا ہے، کیونکہ وہ مجھے اس شہر میں نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس سے کافی حساب کتاب کرنے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی تیاری مکمل کی اور ہال پہنچ گئے۔ علمہ نے خوبصورت بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی اور زیان نے بلیک تھری پیس پہنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہے تھے۔ فریحہ نے لیونڈر کلر کی خوبصورت میکسی پہنی تھی جس پر سلور سٹون سے کام ہوا تھا۔ مرحا نے بیبی پنک کلر کی خوبصورت میکسی پہنی تھی۔ زائنہ سلور کلر کی خوبصورت ٹیل میکسی پہنی تھی جس پر خوبصورت سے کام ہوا تھا۔ بالوں کو کرل کر کے چھوڑا، خوبصورت میک اپ اور ہلکی پھلکی جولری میں وہ پریوں کا حسن لیے بیٹھی تھی۔ حدائق گرے کلر کا تھری پیس پہنا تھا۔ ارتضیٰ نے بھی بلو کلر کا تھری پیس پہنا تھا۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا، آپس میں نوک جھونک بھی جاری تھی۔ کچھ دیر بعد فنکشن ختم ہوا تو سب اپنی اپنی راہوں پر چل دیے۔ علمہ اور زیان نے آج اپنے گھر واپس جانا تھا، جبکہ دادی جان نے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ سب لاؤنج میں چائے پی کر تھکاوٹ اتار رہے تھے۔ حدائق اور زائنہ اپنے کمرے میں تھے، جبکہ دادی جان، مرحا اور ارتضیٰ وہی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فریحہ کہاں ہے؟ دادی نے پوچھا۔ اس کی کال آئی ہوئی ہے، کسی سے بات کر رہی ہے لان میں۔ دادی جان، میں پرسوں کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ ہیں؟ کیا مطلب بیٹا؟ شادی کے دنوں میں مصروفیت رہی، میں صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ سکی، ایک ہفتہ تو رک جاتے۔ نہیں، بس چھٹی ختم ہو گئی ہے، 6 مہینے اور رہنا ہے ابھی وہاں۔
پھر واپس آؤں گا تو آپ رکھ لیجیے گا خیال۔ بھائی آپ کو بہت یاد کروں گی میں، مرحا نے کہا۔ گڑیا میں بھی سب کو یاد کروں گا۔ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور باہر لان میں نکل آیا۔ فریحہ چیئر پر بیٹھی تھی اور شاید رو بھی رہی تھی۔ ارتضیٰ نے بے ساختہ قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اور اس سے ذرا فاصلے پر کرسی پر بیٹھ گیا۔ فریحہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنا چہرہ صاف کیا۔ جی میں کوشش کرتی ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کیا۔ فریحہ نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ جیسی لڑکی کو روتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ فریحہ نے پوچھا۔ مطلب یہی کہ میں نے نہیں سوچا تھا آپ رو بھی سکتی ہیں۔ فریحہ مسکرائی۔ ارتضیٰ نے فوراً اس کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ مسٹر ارتضیٰ، لڑکی چاہے جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن آنسو ہی تو اس کے پاس سب سے زیادہ ہوتے ہیں جنہیں وہ ہر سچویشن پر اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ آنکھ سے نکلنے والا ہر آنسو ایک الگ ہی کہانی بیان کرتا ہے۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی تھیں؟ فریحہ نے اپنے ناخن کو رگڑنا شروع کر دیا۔ میرے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، رات سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ اور بس میں جلد سے جلد واپس جانا چاہتی ہوں۔ اوکے، آپ کی پرسوں کی فلائٹ بک کروا دیتا ہوں۔ نہیں، کل کی کروا دیں۔ کل کی اویلیبل نہیں ہے، میری بھی پرسوں کی بک ہوئی ہے۔ آپ بھی جا رہے ہیں؟ چھٹی ختم ہو گئی ہے تو بس اب جانا ہے۔ صحیح ہے، پھر میری فلائٹ آپ کنفرم کروا دیں۔ ارتضیٰ نے فریحہ کا چہرہ دیکھا جہاں بہت اداسی چھائی تھی۔ مس فریحہ، اس بار ونڈو سیٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ فریحہ نے اس کو دیکھا۔ جی نہیں، وہ تو میری ہی ہوگی، اس نے بھی جتانے والے انداز میں کہا۔ ارتضیٰ مسکرایا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح سے ہی علمہ کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ زیان کے سامنے وہ خود کو فریش دکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ زیان آفس کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار ہو رہا تھا جبکہ علمہ سامنے صوفے پر بیٹھی اس کو فرصت سے تک رہی تھی۔ جب زیان اس کے سامنے آ کر بیٹھا، علمہ پرسوں ہم دونوں کی فلائٹ ہے، ہم دونوں امریکہ جا رہے ہیں۔ لیکن زیان اتنی جلدی کیوں؟ تھوڑا وقت انتظار کر لیتے ہیں۔ نہیں بس مجھے کچھ کام ہے اس لیے جلدی جانا ہے۔ اوکے، اور آپ بھی جلدی سے چینج کر لیں، آج آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ کیوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا۔ نہیں بس آپ چلیں، تیار ہوں۔ علمہ فریش ہو کر آئی۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے جب فروہ بیگم خلاف توقع دونوں کو ٹیبل پر نظر آئیں۔ آج زیان کے جانے کے بعد علمہ کو کسی بھی طریقے سے وہ راحیلہ بیگم کے حوالے کرنا چاہتی تھیں کیونکہ ان کو رات ہی مینیجر نے زیان کے پرسوں جانے کی اطلاع دی تھی۔
زایان نے علما کو جوس کا گلاس پکڑایا اور پینے کا اشارہ کیا۔ اس کی چاہت اور محبت فروہ بیگم کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی، اس لیے فوراً اس پلان کو پایۂ تکمیل تک جانے کی کوشش کرنے لگیں۔ ہیلو، راحیلہ بیگم نے حامد علی کو فون کیا۔ چوتھی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ مجھے شوق نہیں ہے تجھ جیسے جواری کو فون کرنے کی۔ بس یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ وہ لڑکی اس بار مکمل طریقے سے میرے قبضے میں ہے۔ اگر تجھے اپنی پہلی آفر یاد ہے تو اس کو لے جاؤ اور رقم مجھے دے جا۔ اوہ، یعنی وہ دوبارہ مجھ تک پہنچ گئی، اس نے خباثت سے کہا۔ 2 دن بعد وہ امریکہ جا رہی ہے، اس سے پہلے جو کرنا ہے کر، نہیں تو مشکل ہو جائے گا۔ اس بار بازی میں اپنے طریقے سے کھیلوں گا، تجھے رقم مل جائے گی، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ نہیں، اس بار وار قریب سے نہیں ہوگا، اس بار تجھے میں وہاں سے اٹھاؤں گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ علما، اس نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے سوچا۔